بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لاہور میں رہبر معظم شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اربعین ان کے چہلم کی مناسبت سے ایک مرکزی پروگرام جامعہ عروۃ الوثقی لاہور میں آغا استاد محترم سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ ان کی مدیریت میں ایک اچھا پروگرام تھا، جس میں شامل ہو کر بڑا اچھا محسوس ہوا، کیونکہ یہ پروگرام صبح 9 بجے شروع ہوا اور شام تک ہی جاری رہا۔ میں اس میں تقریباً 2 بجے کے آس پاس پہنچا، کیونکہ جامعہ عروۃ الوثقی پہنچنا ایک آج جا کر اندازہ ہو کہ کس قدر مشکل ہے۔ سارا روڈ جس طرح سے صورت حال ہے، بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ جیسے آغا جواد تک پہنچنا مشکل ہے، ویسے ہی روڈ بھی ایسا بن چکا ہے کہ وہ بندہ مزید کچھ 4 سے 5 مرتبہ سوچے وہاں پہنچنے میں۔ بہت ہی عجیب و غریب حالت تھی، خیر لیکن ہم وہاں پر پہنچے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ گیا تھا، کیونکہ بچوں کو بھی یہ چیزیں سمجھانا اور سکھانا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر شامل تھے، شریک تھے مسجد میں، جو جامعہ کی مسجد ہے وہاں پر پروگرام تھا۔ مسجد بذات خود ایک بہت بڑی مسجد ہے، جامعہ کو بھی دیکھا۔ میں پچھلے سال محرم میں وہاں پر جا سکا، محرم میں تو غالباً میرے خیال میں ایک سال یا 1.5 سال کے بعد چکر لگا، تو اندازہ ہوا کہ جامعہ نے ماشاءاللہ کافی ترقی کی ہے، کافی بڑی عمارتیں بھی نئی نظر آئیں۔ تو بالخیر بہت اچھا پروگرام تھا، بڑا دل کو اطمینان حاصل ہوا۔ خصوصاً وہاں پر دیکھا کہ آیت اللہ حافظ ریاض حسن نجفی صاحب جامعۃ المنتظر کے جو اس ٹائم مدیر ہیں، وہ وہاں پر آئے۔ اسی طرح سے علامہ امین شہیدی صاحب، ان کی گفتگو سنی، بہت مضبوط اور بہت اچھی گفتگو کی انہوں نے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اب اتمام حجت ہو چکا ہے ہم سب پر، رہبر شہید ہو کے پیچھے کیا باقی بچا، تو اتمام حجت ہو چکا ہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص اپنی قیادت یا اپنی تنظیم یا اپنی میں یا اپنے اقتدار کے لیے کھڑا ہوا ہے تو وہ شخص غافل شخص ہے۔ اور انہوں نے حقیقتاً بہت اچھی باتیں کہیں کہ اب ملت کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا پڑے گا، اور کم از کم ہمیں یہ جھنڈا اٹھانا پڑے گا۔ ایسے سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے جو سابقہ امیر ہیں، انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے بھی بہت اچھی گفتگو کی، اور یہ گفتگو سننے کے بعد یقین نہیں تھا آ رہا کہ یہ ایک غیر شیعہ اور وہ بھی کتنی مشہور شخص سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک وہاں پر دیوبندی عالم دین بھی تھے، ان کا میرے ذہن سے نام اسکپ ہو گیا ہے، کچھ ہدیت الہادی کر کے نام تھا ان کی کوئی آرگنائزیشن کا، غالباً پٹھان تھے وہ، لیکن ان کے متعلق میں یہ جانتا ہوں کہ جو دیوبند کے جو تکفیری عناصر ہیں وہ کافی انہیں شکنجہ دیتے رہے ہیں۔ انہوں نے بھی گفتگو کی، انہوں نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ کس طرح سے وہ ان کے ذہن میں یہ چیزیں موجود تھیں کہ شیعہ حضرات یہاں 40 سپارے ہوتے ہیں، شام غریبہ میں یہ ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے، وہ جو پست اور گھٹیا باتیں، لیکن انہوں نے بھی رہبر معظم کو جن الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا، دل خوش ہو گیا، دل خوش ہوا۔ پھر اسی طرح سیکنڈ لاسٹ پر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب آئے، جو MWM کے اس ٹائم رہنما ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھی گفتگو کی۔ سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ انہوں نے ایک عالم دین ہونے کا واقعاً ثابت کیا کہ وہ ایک عالم دین ہیں۔ انہوں نے ماضی میں جو کچھ تلخ جملے، کچھ تلخ الفاظ آغا جواد کے متعلق کہے تھے، اس پر انہوں نے کہا کہ میں ایک قسم کو اس پر رجوع کیا۔ یہ دیکھیں، یہ عموماً میں اس دن سے میں یہ باتیں کہتا آ رہا ہوں لوگوں کو، خصوصاً کارکنان کو، کہ اس لیول کے اوپر معاملات کو نہ لے کر جائیں کہ علماء تو پھر بھی علماء ہیں، وہ تو مل لیں گے، راضی ہو جائیں گے، ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے، لیکن آپ لوگ اس طرح سے نہ کریں کہ اتنی دشمنیاں بڑھ جائیں کہ آپ کے لیے رجوع کرنا ناممکن ہو جائے، آپ کے لیے انا کا مسئلہ بن جائے، اتنی آپ اوپر لے جائیں، پروپیگنڈا کریں، جھوٹ بولیں۔ لہٰذا اس سطح کے اوپر معاملات کو نہ لے کر جائیں۔ راجہ صاحب نے آج کی محفل میں اگر میں کہوں تو دل جیت لیا راجہ صاحب نے۔ وہ واقعاً میرے ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ وہ دل کے راجا ہیں، دلوں کے راجہ جانی ہیں، تو واقعاً راجہ صاحب کو سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آغا جواد کو بھی اس کی جزا دے۔ انہوں نے اتنا خوبصورت ایک پروگرام منعقد کیا یہاں پر، جہاں پر شیعہ اور غیر شیعہ شخصیات تشریف لائیں، انہوں نے رہبر معظم کی ذات کو، اور یقیناً یہ خون رہبر، اس کی تاثیر ہے اس پاک و پاکیزہ خون کی، اس حسینی اور کربلائی خون کی، جس نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو متوجہ کیا اور ملت کو متحد کیا۔ اور وہاں پر دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، شیعہ بھی تھے، اور سب حسینیت کے رنگ میں تھے۔ وہاں پر کوئی فرقے کا رنگ نہیں تھا، بلکہ صرف حسینیت کا رنگ تھا۔ آپ سپیچ سننے سے سراج الحق صاحب کی آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ وہاں پر گولڑا شریف کے آئے ہوئے تھے بریلوی، ان کی سپیچ سنیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ پھر وہ دیوبندی ہیں، ان کی سپیچ سنیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کامیابی ہے ہماری، الحمدللہ یہ رہبر کی کامیابی ہے کہ انہوں نے ایک مکتب کو جس کے متعلق صدیوں پر مبنی اتنا بڑا پروپیگنڈا تھا، انہوں نے اس کو ختم کر دیا اور اس پروپیگنڈے کی بنیادیں ہی ختم کر دی۔ چنانچہ پروگرام کے آخر میں ایک کتاب جو نئی آئی آغا جواد کی، رہبر شناسی، غروب آفتاب کے بعد طلوع سحر تک، اس کو بھی میں نے خریدا۔ یہ آلموسٹ 430 پیجز کی بک ہے۔ اس میں میں نے کچھ ٹاپکس پڑھے تو مجھے اچھی لگی، اس موضوع کے اوپر ایک دلچسپ موضوع ہے، اس موضوع کے اوپر بھی لیکن پڑھنا ایک اچھی چیز ہے۔ چنانچہ اسی بھی میں نے خریدا، اور پھر ہم الحمدللہ کوئی 6:30-7 بجے کے درمیان گھر میں واپس پہنچ گئے، اور پہنچ کر بڑا اچھا محسوس ہوا کہ ایک خواہش ہے ابھی بھی کہ ایک لاہور میں شایان شان جلسہ ہونا چاہیے، جس میں سب لوگ ایسے شریک ہوں، اور پاکستان کو، اور خصوصاً پاکستان سے باہر لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہستی تھے جو ہم سے دور ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ یہ بہت بڑا، آپ سمجھ لیجیے کہ یہ ذریعہ ہے، ایک بہت بڑا، ایک ہمارے لیے ایک ذریعہ آیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ ہم وہ جو پروپیگنڈے ہیں اور وہ جو جھوٹ ہے ہمارے متعلق اس کو ہم کلیئر کریں، اور یہ جو خصوصاً انہی قائدین کی اگر آپ گفتگو فارورڈ کریں، سراج الحق صاحب کی، دیوبندی عالم دین کی، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی کافی ہے اس پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ آج کی نشست سے، آج کے پروگرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاد ہوئے ہوں گے، اور انشاءاللہ بنو امیہ نامراد ہوئی ہوگی۔